السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کے مطابق آزمائش کے وقت کیا کرنا چاہیے بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میری سبسکرائبر شائنہ حیات صدیقی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے سزا ہے۔ جسمانی بیماری اور مالی پریشانی، کاروباری نقصان، عزیزوں کی جدائی یا امتحان میں شکست جیسے حادثات اور پریشانیوں کی صورت میں قرآن کریم میں مسلمانوں کو 7 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، یقین اور رضا۔ مسلمانوں کو اپنا یہ یقین تازہ کر لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی تکلیف عارضی ہے، آخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں دائمی ہیں۔ ہم اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے حقیقی مالک کے پاس چلی جائے تو کیسا غم اور کیسا افسوس، کہاں کا اعتراض اور کہاں کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں، لیکن بعض اوقات یہ حکمت ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کریں اور وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کریں اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہوں تو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ نہ مردہ کو زندہ اور نہ ہی ہو جانے والے حادثے کو پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ جب مسلمان یقین اور رضا کے جذبے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے وہ اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے جو کسی بھی شفا خانے اور علاج گاہ میں دستیاب نہیں۔ نمبر 2، صبر اور احتساب۔ آزمائش، پریشانی، اضطراب اور مصیبت کا دوسرا علاج صبر جمیل اور احتساب ہے۔ صابرین سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کو بیماری کے بعد صحت، تنگی کے بعد خوشحالی اور شکست کے بعد فتح کی امید رکھتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور یہی صبر ہے۔ صبر کم ہمتی، بزدلی، فرار، مایوسی اور پستی سے سمجھوتا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ صبر تو ہائے ویلا کیے بغیر مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ احتساب کا معنی یعنی حصول ثواب کی نیت رکھے۔ مومن کو مصائب اور پریشانی پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کو جو بھی دکھ، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، محاسبہ نفس۔ حادثات اور امراض وغیرہ پیش آنے کی صورت میں مسلمانوں کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اسے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں یہ حادثات یا یہ مصیبتیں میرے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں، کیونکہ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ انسانوں پر پریشانیاں اور مصیبتیں ان کے اپنے کرتوتوں ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب اپنے گناہوں اور برے عزائم کا احساس ہو تو توبہ و استغفار میں ہرگز دیر نہ کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بارش برستی ہے، مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، غضب الہی سے نجات مل جاتی ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، استقامت و تقوی۔ اگر آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، تو انسان کو استقامت اور تقوی پر کاربند رہنا چاہیے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا سب سے مضبوط سبب استقامت ہی ہے۔ جن لوگوں میں استقامت نہیں ہوتی وہ معمولی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں یا انہیں دین اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔
سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تقوی والوں کے لیے مسائل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا اور انہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے انہیں وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ نمبر 5، دعا اور توکل۔ مصیبتوں، حادثات اور پریشانیوں کی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ خوب لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے سلامتی اور عافیت کی دعا کریں، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کا معمول رہا ہے۔ اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ اللہ ضرور ایسے اسباب پیدا کرے گا جس سے وہ ان مصیبتوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 6، ذہنی تیاری۔ آزمائش کی صورت میں انسان کو ذہنی طور پر اگلے مراحل کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اسے آزمائشوں میں ڈالنے کا مقصد یہ ہو کہ اسے مشکلات کے تحمل کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ مستقبل کی بھاری ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکے۔ اس لیے کہ زمین سے غلہ حاصل کرنے کے لیے اس میں ہل بھی چلایا جاتا ہے، اسے سیراب بھی کیا جاتا ہے، اسے جھاڑ جھنکار سے صاف بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، سکون و اطمینان۔ جب اپنا محاسبہ بھی کر لیا، گناہوں سے بھی باز آ گیا، توبہ بھی کر لی اور دعا میں بھی کوئی کمی نہ کی، اللہ کی توکل کی دولت سے بھی دل مالا مال کر لیا اور جائز اسباب بھی اختیار کر لیے، پھر بھی پریشانی دور نہ ہوئی، تو اب مصیبت میں مبتلا انسان کو جان لینا چاہیے کہ اس مصیبت میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، لیکن انسان کی عقل اللہ کی اس حکمت کو سمجھ نہیں پا رہی۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا اور بچے کو قتل کر دیا تھا تاکہ پہلے واقعے میں کشتی کو ظالم بادشاہ کی دستے برد سے بچایا جائے اور دوسرے واقعے میں اس بچے کے والدین کے کفر سے حفاظت کی جائے۔ لیکن ابتدائی مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی ان واقعات کی حکمت نہیں سمجھ پایا تھا۔ تو جب انسان کو یقین آ جائے گا کہ اس پر بیماری میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا اور اس رضا کے نتیجے میں اس کا دل ناقابل یقین سکون اور اطمینان سے بھر جائے گا۔ پھر نہ ہائے ویلا ہوگا، نہ غیروں سے امیدیں ہوں گی، نہ تقدیر کا شکوہ اور نہ حالات سے شکایت ہوگی، اور مصیبت میں بھی صبر اور اطمینان سے بیٹھنے والے اس انسان سے بہت سارے دوسرے اور انسان بھی متاثر ہوں گے اور اس پر رشک کریں گے۔